لانے میں عالم دین کا، علماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان بھی ایک عالم دین موجود ہیں۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے میں مؤدبانہ گزارش کروں مولانا شاہین عباس نقوی صاحب سے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی علمانی گفتگو سے ہمارے علم و معرفت میں اضافہ کریں۔ آپ سب ان کا استقبال ایک باواز بلند صلوات سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ومولانا وحبیبنا وقلوبنا بالقاسم محمد، وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ حضرات، اس سے پہلے کہ آیے کریمہ کے ذیل میں کچھ گفتگو کروں، آج کے جشن کی تمام مومنین مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ مبارکباد کے لائق ہیں، کیونکہ آج آپ وہ جشن منا رہے ہیں کہ جس کا انتظار، اس کا جشن ہے یہ کہ جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی ہے، پوری کائنات کر رہی ہے۔ امام کی غیبت کو 1184 سال ہو چکے ہیں۔ غیبت صغریٰ جب سے شروع ہوئی اور آج تک 1184 سال ہو گئے، اور سب یہی کہتے ہیں کہ امام کا ظہور بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ جانے کب امام کا ظہور ہو جائے۔ کیوں؟ ہاں، امام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، اس کا ترجمہ، اس کا عرض، اس کے میننگ یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، یوم یعنی کہ اس دن کو کہا گیا ہے کہ یوم ندعو، جب اللہ تعالیٰ پکارے گا، بلائے گا، پلٹائے گا انسانوں کو، جو ساتھ میں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے؟ اس کے امام کے ساتھ جائے گا جیسا اس کا امام ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بلائے گا اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، جیسا اس کا امام ہوگا ایسا ہی اس کا حشر ہوگا۔ امام کا ہونا ضروری ہے۔ مان لیجئے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، حج بھی کر کے آیا ہوں، سب کچھ کام انجام دے دیے، لیکن امام جیسا ہوگا ویسا اس کا حشر ہونا ہے۔ حشر کیسا ہوگا بھائی، ثابت کیسے کریں؟ کیسا؟ لیکن ایک حدیث کو بھی آپ پہلے سن لیجئے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ اور یہ سمجھیے رسول کائنات نے فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، امام کو نہیں جانا، تو وہ جاہلت کی موت مرے گا۔ موت مر گیا جس نے نہیں جانا، تو سمجھ لیجئے جاہل مرا ہے نا۔ اب وہ جاہل ہے جس نے اپنے امام کو نہیں جانا۔ امام کو پہچاننا ہے، وہ کیسا بھی ہو، امام کے ساتھ ہی اس کا حشر ہونا ہے۔ اب بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ امام جیسا ہوگا ویسا ہی حشر ہوگا۔ کیوں؟ سنیے، آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ، صاحب شریعت ہیں، دوسرے اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ ہیں، اور ادھر مقابلے میں فرعون ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، خدا اپنے آپ کو منوا رہا ہے، کچھ لوگوں کا امام ہے، یعنی کہ پوری سلطنت کا امام فرعون ہے۔ ادھر امام کون ہے؟ جناب موسیٰ ہیں۔ دونوں کی طرف فوج ہے، ان کے ماننے والے بھی ہیں، فرعون کے ماننے والے بھی ہیں، اور موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں۔ نبوت کا دعویٰ جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں رہ کر دیا، لیکن چند آدمی جناب موسیٰ کے ساتھ لگ گئے اور
فرعون کے ماننے والے تو تھے ہی، لیکن اب یہ فرعون کے ماننے والے میں کچھ امام کے یعنی کہ نبی کائنات کے ماننے والے بھی تھے، جس کا قرآن میں تذکرہ ہوا انور بھائی، کہ جس میں کیا کہا گیا کہ فرعون کے جو لشکر تھا اس میں مومن بھی تھا، لیکن ادھر جناب موسیٰ کی جو قوم تھی وہ بڑے بدتمیز لوگ تھے، ساتھ میں تھے۔ جب پہنچے کر آیا تو کیا دیکھا، تو اب کیوں وہ 12 قبیلے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں کہاں پر لا کے تم نے ٹھوک دیا، ہمیں کہاں پر مرواؤ گے، کہ آگے دریا ہے، پیچھے لشکر فرعون کا ہے، میں قتل کرواؤ گے۔ ایک مرتبہ کلیم اللہ ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے، کہتا پروردگار کس طریقے سے نجات ملے گی، ہمیں اس سے نجات ملنی چاہیے۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ موسیٰ اب اس دریا پہ اپنے عصا کو مارو، راستہ بن جائے گا۔ اب راستہ بھی بن گیا، کہنے لگے راستہ تو بن گیا، اڈیل قسم کے آدمی تھے نا کہ ہم 12 قبیلے والے ہیں، 12 راستے چاہیے، کیا چاہیے 12 راستے، کہا لو ایک ایک اور مار دیا، 12 راستے بن گئے۔ کہا نہیں، اب ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ہے، اس میں جالیاں بھی لگنی چاہیے، کھڑکیاں بھی لگنی چاہیے، کھڑکیاں بھی لگی، جالی بھی بنی، اب 12 کے 12 نکلے۔ اب امام کون ہے، یہ بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ سمجھانے جا رہا ہوں امام کون ہے، جناب موسیٰ ہے۔ راستے کتنے ہیں 12۔ موسیٰ کون ہے، امام ہیں، قیادت کر رہے ہیں، جناب موسیٰ اپنی قوم کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن اس قوم میں سامری جیسا گنہگار بندہ بھی ہے کہ جو پوری قوم کو بچڑے کی پوجا کرانے جا رہا ہے، لیکن اب آگے موسیٰ، ان کے پیچھے ہارون، بیچ میں پوری قوم لے کے 12 راستے سے گزر گئے۔ پیچھے سے آ رہا ہے فرعون کے لشکر میں مومن بھی ہے، آگے فرعون، پیچھے لشکر جا رہا ہے۔ راستہ بنایا ہے امام نے، راستہ بنایا ہے نبی نے، اب نبی کے راستے پر چلا، چلنے کے بعد اپنی قوم کو لے کر چلا، اپنے پیروکاروں کو لے کر چلا، لیکن چلا ضرور ہے، امام وہ بھی ہیں، لیکن سامری جیسے بندے کو جناب موسیٰ 2 معصوموں کی نگرانی میں اسے پار کر دیتے ہیں، لیکن موسیٰ جیسے دریا نیل میں آیا، ادھر فرد آخری نکلا، ادھر فرد آخری اندر داخل ہوا، اب یہ راستہ مل گیا، اور ملنے کے بعد فرعون ڈوب گیا، فرعون پورے لشکر کے ساتھ ڈوبا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، امام فرعون بھی تھا، امام موسیٰ بھی ہیں، جو سامری جیسے گنہگار، ادھر فرعون مومن بندے کو اپنی ساتھ لے کر ڈوب جاتا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو انسان کے اپنے اعمال تو بچاتے ہی ہیں، لیکن جیسا امام ہوگا جب اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ صلوات بر محمد۔ اب ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے، تو مجھے بتائیے کہ جب 12 قبیلوں کو 2 معصوم بچا کر لے کے جا سکتے ہیں، تو کیا 12 امام ایک قوم کو نہیں لے کے جا سکتی؟ تو امام زمانہ کو پہچانیے، اور امام زمانہ کا جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ اصلی اسلام کو پہچانیے، اسلام ہے کیا، ہمیں اسلام ملا کہاں سے ہے، اسلام کو لے کر آیا کون ہے، اسلام کی بنیاد ڈالی کس نے ہے، اسلام کو پہچانوایا کس نے ہے، اسلام کو بچایا کس نے ہے، اسلام کے معنی کیا ہے۔ تو اب جب ہم یہ جان لیں گے کہ اسلام کو لے کر کون آیا، اسلام کی بنیاد کس نے ڈالی، تو اسلام کو بچایا کس نے ہے، اصلی اسلام ہے کہاں، یہ جاننا ضروری ہے، معرفت دین ہونا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جان لیجئے کہ اسلام ہمیں ملا کہاں سے ہے، اصلی اسلام ہے کہاں۔ اسلام کا ڈنکا بجانے والے 73 فرقے ہیں، 73
بخاری شریف میں لکھا ہے کہ 72 دوزخی ایک جنتی، بخاری شریف میں ہے یہ کہ 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اصلی اسلام آیا کہاں سے ہے؟ اسلام کو بچایا کس نے ہے؟ اسلام کو پہنچایا کس نے ہے؟ بعد رسول سن 11 ہجری میں رسول کی آنکھ بند ہوئی، سن 61 میں کربلا وجود میں آئی، تو 50 سال کے عرصے میں ایسے کیا معاملات آئے ہیں کہ جس میں اسلام بدل گیا۔ اس میں امام حسین نے 28 رجب کو جو مدینہ چھوڑا، یہ کیوں چھوڑا؟ سن 60 ہجری میں جو امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور سن 61 ہجری میں شہادت پائی، تو یہ کیوں پائی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ امام مدینہ چھوڑ کر کربلا پہنچ رہے ہیں، کیوں گئے؟ کیا 10 سال کا عرصے میں امام نہیں تھے؟ ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کے مقابلے میں جا رہا ہوں، بلکہ کیا کہا؟ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بے شک بے شک، امام جو نکلے ہیں نا گھر سے، نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے۔ اور ان 50 سالوں میں کیا ایک اہم رول رہا، کیا بدلاؤ اسلام میں آیا کہ جو قیام کرنا امام حسین کو پڑ گیا؟ کیا مجبوری رہی؟ کہ سنیے، سب سے پہلے اسلام میں جو تبدیلی آئی وہ کیا ہوئی؟ جناب جو عبداللہ ابن عباس صحابی رسول مفسر قرآن جو تحریر کرتے ہیں، وہ آخری مراحل میں حج پر گئے جب وہ نابینا ہو چکے تھے۔ انور بھائی سمجھیے کہ وہاں جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ یعنی کہ مقام حج میں پہنچے اپنے شاگرد کے ساتھ، کہنے لگے کہ مجھے خانہ کعبہ کے نزدیک لے کر جائے۔ جس ٹائم شاگرد ان کو خانہ کعبہ کے پاس لے کر چلا اور جانے کے بعد پہنچ گئے تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اے شاگرد کیا اب تک خانہ کعبہ نہیں آیا؟ کہاں کہ خانہ کعبہ تو آ گیا، کہا مجھے نزدیک لے کے چلو، کہا لو نزدیک آ گئے، کہا اب کہ جناب یعنی کہ ابن عباس اپنے شاگرد سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں سننے کی بات بتا رہا ہوں، یہ کربلا میں جو ایک دم سے 50 سال میں جو بدلاؤ آیا، امام حسین نے کیوں وہ نکلے ہیں؟ کیا ہے کہ جناب ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے حاجی نہیں آئے؟ کہا حاجی تو بہت ہیں، مجمع لگا ہوا ہے۔ کہا پھر طواف نہیں ہو رہا ہے؟ کہا طواف بھی کر رہے ہیں۔ کیوں طواف کر رہے ہیں؟ کہا میں طواف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عباس پوچھتے ہیں کہ طواف کر رہے ہیں؟ ارے کیا بات کر رہے ہو کہ میں آنکھوں سے تو میری بینائی چلی گئی لیکن کانوں سے میرے آواز آتی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حج میں جب طواف ہوتا ہے تو ایک کلمہ بڑی شور سے ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ کہا لبیک اللہم لبیک کی آواز تو میرے کانوں تک آئی نہیں رہی۔ کہا شاگرد کہہ رہا ہے کہ یا جناب یعنی کہ استاد محترم اتنا سمجھیے کہ جو حاکم شام ہے اس نے پابندی لگا رکھی ہے۔ کیا لگا رکھی؟ پابندی لگا رکھی ہے۔ کس لیے لگا رکھی ہے؟ کہ کوئی بھی بلند آواز میں بولے گا نہیں۔ ایک مرتبہ جلال آ گیا، صحابی رسول ہے، پورا مجمع